رہی ہیں. برسر ممبر سردار وسیم بلوچ صاحب نے حق ادا کیا ہے. ایک ذاکر ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرے. کہ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ 3 دن تک نماز نہ پڑھے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں داد کا لالچ کھا گیا, ہم وہ باتیں کر ہی نہیں سکے جو ممبر پہ کرنی چاہیے تھی. ہم نے اٹیک کیا, ہم نے پبلک کو جذبات میں لا کر ان سے داد لے لی اور اپنا کام سیدھا کر لیا. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن فارسی اور اردو کی ایسی آمیزش میں نے شاید کہیں کہیں ملے دیکھنے کو. وہ فرماتے ہیں افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی, خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئے. ممبر پہ بات ہی نہیں ہو سکی نا. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی, جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی, جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی. بھائی نجم شرازی گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی. نماز پہ کمپرومائز, امام حسین علیہ السلام سے دھوکا. وہ کتنی پیاری باتیں کہ باخدا مجھے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے. مولا حسین علیہ السلام کی قسم, ان کا اپنا بخت ہے, مالک انہیں سلامت رکھے. میں معذرت کے ساتھ میری روٹی میں جو میرے نصیب میں لکھی ہے وہ میری لائن سے آتی ہے. میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا, میں انہیں اپریشیٹ کر رہا ہوں. بھئی علی عباس عسکری ہے, نماز نہیں پڑھتا, پڑھتا ہے اہمیت نہیں دیتا, فرش اعضاء پہ جاتا ہے کسی سے جھوٹ بول کے دائیں بائیں, ہر وہ کام علی عباس عسکری کرتا ہے جسے معصوم نے روکا ہے, اور پھر یہ توقع کرتا ہے میں مروں اور میرے سر پہ میرے استقبال میں مولا علی کھڑے ہوں. وہ آئیں والد حسنین, وہ میری قبر میں تشریف لائیں گے. او بھائی آئیں تو ان کی کرم نوازی ہے, میں کس خوش فہمی میں ہوں. پریشان تو نہیں کر رہا میں آپ لوگوں کو. ہم لوگ ٹریجڈی میں زندگی گزار رہے ہیں. باخدا داد مجمع کھڑا کر, بھائی نجم شرازی مجمع کھڑا کرنا کیا معیار بچا ہے ویسے؟ ہر دوسرا بندہ جو مجمع کھڑا کر رہا ہے, داد نہ ملنے سے جو قیامت آتی ہے وہ پہلے آ جائے. 2 سال گھر بیٹھ کے داد نہیں نہ لی, ٹھیک ہے نا, جوندے بدے آنا. یہ تجربات کتابوں میں تھوڑی لکھے تھے, بہت سے سال لگے, سال بھی جوانی کے. مصرع زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے, اور بخدا جیسی جیسی پرسنالٹیز ہمارے پاس ہیں دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں. وہ امیر المومنین جیسی شخصیات, عزت حسین کی قسم, یہ جتنے المیے ہیں نا, یہ سب المیات صرف اور صرف نہج البلاغہ سے دوری کی وجہ سے, صرف اور صرف نہج البلاغہ سے دور. آپ دیکھیں تو صحیح میرے مولا امیر علیہ السلام نے کیا کیا ہے. تھپڑ کے بدلے تھپڑ تو ہر بندہ ہی مار رہا ہے نا, کچھ تو ایسا کرو جو دنیا میں نیا ہو. بندے کو کچھ تو دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے, میں اسی بات پہ سلام کر کے چلا جاؤں, کچھ تو بندہ دنیا میں ایسا کرے, میں آپ کو سے زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں پہلے ہی, کچھ تو بندہ دنیا میں ایسا کرے جو نیا ہو یار. اب ضروری ہے گالی دینے والے کو گالی دینی ہے, معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. رکھیں علماء کے سروں پہ قرآن. کون کہتا ہے کہ آپ فالو کریں کسی کو اور اس کے بتائے ہوئے دین پہ چلیں؟ میں کہتا ہوں خود اتنا علم حاصل کریں, خود قرآن کو سامنے رکھیں, تفسیر کھولیں, کتب الرجال سامنے رکھیں, علم الکلام اور علم الرجال کے ذریعے سے خود استنباط اور استدلال کریں, خود ذاتی فتویٰ دیں نا. اتنا دین, اتنا علم خود کیوں نہیں رکھتے کہ دین میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے؟ کم از کم ایک علی والے کے پاس اتنا علم تو ہو کہ اسے پتہ ہو کہ میں ایسے معاشرے میں جا کے رہ رہا ہوں. اب میں کہیں باہر کے ملک بین الاقوامی دنیا میں جا کے رہتا ہوں, وہاں پہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے, مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے مطہرات, نجاسات, مجھے مبتلات وضو, مجھے کچھ تو پتا ہونا کہ یار اس معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے. یار آپ جوان بیٹھے ہو, باخدا حساب لیا جانا ہے قیامت کے دن. میرے مولا نے خود پوچھ رہے ہیں, اگر خدا کی قسم باقی ساری باتیں چھوڑ دو, مان کرنے آسی کہ قیامت والے دن سارے اتھے خدا کی قسم قیامت کا دن اتنا کرہت کا دن ہوگا, سورج سوا نیزے پہ نہیں ہوگا بھائی نجم شرازی, لیکن اس کی حدت اتنی زیادہ ہوگی, اتنی کرہت کا دن ہوگا کہ لوگ اپنے حوض علمیہ نجف اشرف, میں نے 2 ماہ گزارے ہیں, میرے بابا کے وہاں شاگرد بیٹھے ہیں, مولانا عمران انصاری اگر لائیو سن رہے ہیں تو یہ جھولی پھیلا کے اس بندے کے لیے حق میں دعا کر رہا ہوں. یہ اس کے جملے مولا امیر کے حرم پہ بیٹھ کے اس نے کہا تھا, اتنا دن یہ قیامت کا اتنی کرہت کا دن ہوگا کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب کے غرق ہو رہے ہوں گے. اور امتیں نبیوں سے کہیں گی, یہ دیکھیں
حساب کروائیں، بے شک ہمیں جہنم میں بھیجیں، حساب شروع کروائیں۔ بخدا کسی نبی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ خدا سے کلام کرے، خدا اپنے جلال میں ہوگا۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ پھر اللہ فرماتا ہے إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو آسن طریقے سے بھی بنایا، ہم نے اسے بدترین شکل میں بھی پیش کیا، اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی، اسے اختیارات کی قوت عطا کر کے فرمایا جیسے چاہے دل ویسے زندگی گزار، اپنی مرضی سے جی، اختیارات کا تو مالک ہے۔ ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن تجھ سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا ہے۔ حساب شروع کروائیں۔ کسی نبی میں باخدا اتنا حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ خدا سے کہے کہ اب حساب شروع کروایا جائے۔ ہر نبی کا چہرہ ہوگا میرے سرکار رسالت مآب کی طرف۔ باخدا یہ کان ہی نہ رہیں، باخدا یہ توفیق کے سماعت خدا سلب کر لے، اس نعمت سے خدا محروم کر دے۔ اگر ان کانوں سے علماء سے بیٹھ کے نجف اشرف میں یہ جملے نہ سنے ہوں کہ سرکار رسالت مآب بھی خدا سے کلام نہیں کر پائیں گے، خدا جلال میں ہوگا، اس وقت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر رکھ دیں گے، اور پھر خدا کے جلال پہ اس کی رحمت حاوی آ جائے گی۔ بڑے بڑے ہم ذاکرین سے سنتے ہیں جی ساری دنیا دھوپ میں ہوگی اور ہم جو مومنین ہوں گے نا، ہم لواء الحمد کے سائے کے نیچے ہوں گے، جو مولا علی کے ہاتھ میں پرچم ہوگا۔ سب کو مانے نا کہ اسی مولا علی دے نال ہونا، ہم نے اس موسم میں کوثر مولا کے ہاتھ سے پینا ہے۔ اور میرے بھائی اگر ہم اسی لائن میں کھڑے ہوئے اور ہم اس قطار میں ہوئے کہ اگلا نمبر میرا ہے، اس پیاس میں کوثر پی لوں، یا اگلا نمبر میرا ہے میں لواء الحمد کے سائے کے نیچے آ جاؤں، اور اسی قطار میں تیرا نمبر آئے اور علی تجھ سے پوچھ لے تو میرا شیعہ تھا، تیری اتنی نمازیں قضا ہیں، علی پوچھ لیں تو کیا کرو گے بھائی؟ میں پریشان تو نہیں کر رہا آپ لوگوں کو؟ یہ دیکھیے بخدا بخدا بخدا، یہ ممبر ہے، یہ ممبر حسین ہے، یہ منت والی بات ہے۔ اس سے وہ کام کیا جائے جو چیز یہ ممبر ڈیزرو کرتا ہے۔ میں بخدا خدا کی قسم مجلس لکھنی ہونا، یہ عزت حسین کی قسم، یہ مولا کے نام پہ ہاتھ ہے بابا جی، 10 راتیں جاگنا پڑتا ہے، مولا حسین کی عزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں بخدا۔ میں اچھا کتاب کی لینگویج کو ممبر کی لینگویج میں ڈھالنے کا نام خطابت ہے، وہاں لینگویج اور ہوتی ہے، یہاں لینگویج اور ہوتی ہے۔ خدا کی قسم آپ سنیں علامہ علی نقی نقن مرحوم کو، تھے ہاں یہ دیکھا، تھے عالم، خطابت مجالس پڑھتے تھے، لیکن بخدا آیت اللہ تھے، مجتہد لیول کی وہ شخصیت تھے۔ آیت اللہ خوئی کے ہم بحث تھے، سمجھے، ان کے کلاس فیلو تھے، وہ ایسا بندہ تھا۔ آپ قبلہ رشید ترابی صاحب کو ہائے 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 ہائے، سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے، لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے، لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے۔ مالک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، مولا ہمیں ویسا بننے کی توفیق دیں جیسا علی علیہ السلام چاہتے ہیں۔